السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في موضع آخر وأنه هو أضحك وأبكى۔ وقال في النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ذات کو نمونہ بنایا ہے، وہ عقائد میں بھی نمونہ ہیں، وہ عبادات میں بھی نمونہ ہیں، وہ حلال و حرام میں بھی نمونہ ہیں، وہ قول و اقوال میں بھی نمونہ ہیں، وہ شب و روز کے ہر کام کے اندر نمونہ ہیں، وہ تجارت کے اندر، لین دین کے اندر بھی نمونہ ہیں، وہ ایک شوہر کی حیثیت سے بھی نمونہ ہیں، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت میں بھی نمونہ ہیں، ایک سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور غم کے معاملات میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ خوشی آئے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ کا اسوہ تھا، آپ کی فطرت تھی۔ اور اگر کبھی حزن آئے، غم آئے، تکلیف آئے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے، یا غم کا اظہار کیسے کرنا ہے، یا غمگین ہونے کا کیا طریقہ ہے، کیا حدود و قیود ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اچھے اخلاق کا اللہ تعالیٰ نے دوسرا فرد پیدا نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق،
آپ کی نرمی، آپ کی لطف و مہربانی، آپ کا جود و سخا، آپ کا کرم، اس کو بطور احسان کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، لطیف ہو گئے، مہربان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لطیف، مہربان، رحیم و شفیق دل عطا کیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گفتگو کرنے والے ہوتے یا آپ سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رؤوف و رحیم بنایا، آپ کو مشفق و مہربان بنایا، آپ کو مسکرانے والا بنایا، آپ کو لوگوں کی خوشیاں بانٹنے والا بنایا، اور آپ کے دل کے اندر، آپ کی زبان کے اندر، آپ کے چہرہ مبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تاثرات میں اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں رکھی تھی، کبھی بھی سختی نہیں رکھی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نرمی ایسی چیز ہے جس چیز میں ہوتی ہے الا زانہ، اس کو زینت بخشتی ہے۔ نرمی کے اندر زینت ہے، اور شدت کے بارے میں، سختی کے بارے میں، درستی کے بارے میں، سخت روئی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شدت اور سختی جس چیز میں بھی آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رانہ، اس کو عیبدار کر دیتی ہے، زنگلوت کر دیتی ہے۔ آپ لوگوں کو عقیدہ توحید بھی بتائیں تو یہ بھی درستی کے ساتھ بتانے والی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بتائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت بدعت کا رد کرنا اور سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بد اخلاقی کرنا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید 7 اخلاق، اتباع سنت 7 اخلاق، شرک کا رد 7 اخلاق، اور یہ تمام انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک روایت کے اندر 9 سنین کے لفظ آتے ہیں، 9 سال یا 10 سال۔ فرماتے ہیں میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور خدمت بھی کیسے ہوئی؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہ غلام کیس یخدمک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو انس ہے نا، یہ بڑا سمجھدار لڑکا ہے، یہ بڑا سمجھدار بچہ ہے، بڑا دانا بچہ ہے، بڑا سیانہ بچہ ہے، یخدمک، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے پسند فرما لیجئے۔ یہ بڑا کیس، بڑا دانا، بڑا سمجھدار بچہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو اپنی خدمت کے لیے پیش کیا گیا، جب ان کو تو پسند فرما لیا، کہتے ہیں خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے 10 سال خدمت کی، واللہ ما قال لی اف قط، جھڑکنا تو درکنار، برا بھلا کہنا تو درکنار، تھپڑ مارنا تو درکنار، گالی گلوچ کرنا تو بعید از عقل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ کہتے ہیں سارے 10 سال کے اتنے طویل عرصے میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کسی غلطی کے اوپر، کسی بھول کے اوپر، کسی سستی کے اوپر، کسی میری طرف سے ہو جانے والی غفلت کے اوپر ما قال علی افن قطو، پورے 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار بھی اف کا کلمہ نہیں کہا ہے، ایک بار بھی اف کا کلمہ نہیں کہا۔ اف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اف کا مطلب ہوتا ہے افسوس ہے مجھے، اس کا ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار ویری سوری، بندہ کہتا ہے یار مجھے بڑا افسوس ہے آپ کے اس کام پہ، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو اف کا مطلب یہ ہے کہ جھڑکنا تو دور کی بات ہے، اور ان کو برا بلا کہنا، والدین کو گالی گلوچ کرنا، بد اخلاقی کرنا، بد زبانی کرنا دور کی بات ہے، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ بھی نہیں کہنا اف کیا کر دیا، اف یہ کیا کر دیا۔ یہ اتنا ہلکا جملہ ہے، کسی کو ڈانٹ میں بھی نہیں آتا، صرف اف یہ کیا کر دیا، او ہو کیا کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے، آپ کی یہ شفقت و مہربانی ہے۔ 10 سال کے طویل عرصے میں کیا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کوئی غفلت نہیں ہوئی ہوگی، کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، کبھی کوئی بھول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہو جاتی ہے بچوں سے، انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہے، اور ہوئی بھی، لیکن پورے 10 سال کے اندر ایک دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی اف کا کلمہ نہیں نکلا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لِمَا فَعَلْتَ كَذَا وَلِمَا لَمْ تَفْعَلْ، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی خدمت کے دورانیے میں جو کام مجھے کرنے کے لیے کہا لیکن مجھ سے نہ ہو سکا، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، آپ نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا، انس تجھے یہ کام کہا تھا کیوں نہیں کیا، لیما لم تفعل کیوں نہیں کیا، اور جو کام مجھ سے غلط ہو گیا، کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا لیما فعلتا قضا، انس ایسا کیوں کیا ہے، کیا تو کیوں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور مجھے کہتے ہیں کہ گھر کے فلاں کام کے لیے جانا ہے، انس فلاں کام کے لیے جاؤ، کہتے ہیں میں نے کہا واللہ لا اذهب واقول فی نفسی اذهب لما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے مجھے کہا انس فلاں کام کے لیے جاؤ، بچے تھے نا، تو بچے بھی کبھی اپنے والدین کے ساتھ، تو وہ تو پھر ساری کائنات کے امام تھے، نبی پاک نے کہا انس فلاں کام کر کے آؤ، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں جانا اللہ اکبر، کہتے ہیں اور دل میں پتہ کیا کہتا ہے جاؤں گا، کیونکہ نبی پاک نے کہا ہے نا، لیکن اوپر سے کیا کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ لا اذهب، میں نہیں جاؤں گا، واللہ لا اذهب، کہتے ہیں واقول فی نفسی، اور دل کے اندر کہتے ہیں کہ اذهب لما امرنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل میں یہ تھا کہ نبی پاک کا حکم ٹالنا نہیں ہے، جانا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا وہ کام کرنے کے لیے، حتی امر علی الصبیان یلعبون فی السوق، میں گیا تو بچے بازار کے اندر کھیل رہے تھے، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، یا کھیل میں شریک ہو گیا یا ان کو دیکھنے لگ گیا، جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ کام بھول گیا، وہ کام تاخیر کا شکار ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے، فاخذنی من قفائی من ورائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے مجھے میری گدی سے گردن سے پکڑا، تو کہتے ہیں فالتفت فاذا ہوا یضحک، کہتے ہیں میں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا اپنی گردن کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن کو پکڑ رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ غلطی کرنے کے اوپر، کام وقت پہ نہ کرنے کے اوپر، سستی ہو جانے کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں انس تمہیں فلاں کام کے لیے بھیجا تھا گئے ہو؟ کہنا انا اذهب یا رسول اللہ میں جا ہی رہا ہوں، یا رسول اللہ میں جا ہی رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی نماز کے اندر کلام نہیں کیا جاتا، ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نماز میں آ کے کھڑا ہوا تو ایک بندے کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ، میں نے آگے سے کہا یرحمک اللہ۔ تو کہتا ہے کہ جو صحابہ کرام ساتھ تھے نا، وہ کوئی اپنی ران پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی نماز میں مجھے اشارہ کر رہا ہے چپ چپ نماز جو بولی دا نہیں، کہتا ہے میں کہا ما لہم یسکتوننی، میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو اس بندے کے الحمدللہ کا جواب دیا ہے، اس کو دعا دی ہے یرحمک اللہ، میں نے کوئی فضول بات تو نہیں کی، ما لہم یسکتوننی، یہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہرحال نماز مکمل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی ابھی نماز میں کلام کرنے والا کون تھا؟ تو کہتے ہیں میں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری دفعہ تیسری دفعہ کون تھا کلام کرنے والا؟ کھڑا ہو جائے آئے۔ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا، پاس چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ ما رأیت معلما قط قبلہ ولا بعدہ، واللہ ما ضربنی ولا سبنی ولا زجرنی، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم اور استاد دیکھا ہی نہیں ہے، نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا استاد دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم غلطی اتنی بڑی تھی لیکن نبی پاک نے مجھے مارا نہیں ہے، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، آپ نے مجھے برا بھلا کہا نہیں ہے، بس اتنا ہی کہا ہے ان ھذہ الصلاۃ لا یصلح فیہ شیء من کلام الناس، بس اتنا سا کہا ہے، اور اللہ کے بندے نماز میں لوگوں کا کلام درست نہیں ہے۔ یہ خلق عظیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشہور حدیث ہے آپ نے پڑھ رکھی ہے، مساجد کے غیر آباد ہونے کی کلی نہیں تو ایک جزوی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو مساجد کے نظام کے بعض اوقات ذمہ دار ہوتے ہیں، یا جو نماز مسجد میں پنجگانے نماز پنجگانہ کے ایک ہی مسجد میں زیادہ پابندی کرتے ہیں، تو ان کے اندر سختی آ جاتی ہے، ان کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ سختی آ جاتی ہے۔ نام نہیں لینا چاہیے، ویڈیو بنتی ہے اس کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں لالا موسیٰ میں، تو ابھی میرا بھانجا ہے ماشاءاللہ میٹرک میں پڑھ رہا ہے، اس وقت وہ 3-4 سال کا ہوگا، ہمارے گھر آیا ہوا تھا ننیال میں، تو نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں اس وقت مدرسے میں پڑھتا تھا، تو اس کو بھی ساتھ لے گیا، میرے ساتھ کھڑا ہوا۔ بچے کیسے کھڑے رہتے ہیں، بچے تو پھر تنگ کرتے ہیں، تو وہ کبھی صف کے آگے چلا جائے کبھی پیچھے چلا جائے، اس نے پوری 4 رکعتیں دوڑ چھوڑ لگائی رکھی۔ میں سلام پھیریا تو میں پہلے ہی منو نماز بھول گئی سی، منو یہ کہ نال جڑے ہونے حاجی صاحب بیٹھے نے نہ میرا اشر کی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو سلام پھیرا نا، اللہ اکبر کہنے کے علاوہ بھی نا بابا جی مینوں کہندے نے ساری نماز اس بچے نے برباد کر دیتی ہے، تسی بچے نو لے کے آئے ہو اتنے ساری نماز برباد ہوئی۔ میں ہن کی کہندا، میں لے کے ٹر گیا، میں کہا انشاءاللہ ہن جنی دیر تک بچہ جوان نہیں ہوندا میں انہوں مسجد نہیں وڑن دیندا انشاءاللہ۔ حالانکہ میں مدرسے دا مولوی سی، میں ارادہ کر لیا، میں کہا جنی دیر بچے نو نا سمجھ نہیں آندی انہوں مسجد نہیں وڑن دینا، کیونکہ حاجی صاحب دی نماز خراب ہو جاندی۔ نبی پاک دی ایک دیہڑے نماز خراب نہیں ہوئی، حسن و حسین آ کے نبی پاک دے مونڈیاں تے چڑھ جاندے سی یار۔ نبی پاک سیدہ امامہ کو لے کے آتے تھے، نواسی تھی نا تو گھر میں کھلانے کے لیے کوئی تھا نہیں، یا اس دن بچی نے ضد کر دی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نانا ابو کے ساتھ ہی جانا ہے، اور نانا ابو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز ہے، آپ امام ہیں، جماعت کروانے کے لیے آئے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، سیدہ امامہ بنت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اٹھا کے لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب رکوع میں اور سجدے میں جانے کی باری آتی ہے سیدہ امامہ کو رکھ دیتے ہیں، جب سجدے سے اٹھتے ہیں دوبارہ پھر اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ کسے صحابی نہیں آکھیا ساڈی نماز خراب ہوئی ہے، یہ نماز صرف گجرات تے لالا موسیٰ دی خراب ہوندی ہے۔
صرف اتنے سادہ متقی لوگ اتنے پائے جاتے. مدینے کوئی متقی بندہ نہیں سی ہیں. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں, قاری صاحب نے مضمون جو بتایا میں اس پہ بھی بات کروں گا, لیکن مضمون کو جان بوجھ کے میں نے پھیلایا ہے کہ ایک جزوی مسئلے پر بات کرنے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اخلاق پہ بات کی جائے. مسکراہٹ اس کا ایک حصہ ہے, اس خلق عظیم کا ایک حصہ مسکراہٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پر بھی میں بات کروں گا. یہ حدیث آپ نے سنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز میں لمبی قرات کروں گا, لمبی نماز پڑھاؤں گا. مجھے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس وجہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز چھوٹی کر دیتے ہیں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. اس حدیث سے میرا بھی ایک استدلال ہے نا, آپ نے اتنی پڑھی ہے, میں اس پہ تھوڑا اضافہ بھی کر دیتا ہوں آج کے زمانے کو دیکھ کر کہ ہماری مسجدیں آباد کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے بچوں کو مساجد سے نکال دیا. اس پہ اضافہ یہ نوٹ کر لیجئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر دیا ہے, لیکن اس بی بی کو یہ نہیں کہا کہ چھوٹے بچیاں نو آج تو بعد مسجد لے کے نہیں آنا ہے. ایک رے پڑھے آجے تو میں نے دسو نا ذرا, پڑھے آجے کرے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد, ایک اعرابی دیہاتی پینڈو بندہ آیا اور مسجد کے ایک کونے میں آ کے پیشاب کر دیا. میں اس حدیث کو جب بیان کرتا ہوں میں اس طرح بیان کرتا ہوں, اے مسجد رونٹی والی دی نہیں ہے, اے رحمانیہ مسجد لالے موسے دی نہیں ہے, اے فیصل مسجد اسلام آباد دی بھی نہیں سی, اے مسجد نبوی سی. یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے. اس سے پاک باز گھر بیت اللہ کے پاس اللہ کی زمین پر کوئی دوسرا موجود ہے نہیں. اس مسجد کا تقدس کتنا ہے. فبال فی طائفۃ المسجد, مسجد کے کونے پیشاب کر دیا. فزجرہ الناس, لوگوں نے جا کر ڈانٹنا شروع کر دیا, اور تو گستاخا مسجد پیشاب کرو, تنو پتہ ہی نہیں آئے گی وہ جیسے ہم کرتے ہیں. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صاحب خلق عظیم پیغمبر, فنہاہم رسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. فلما قضا بولہ, جب اس نے پیشاب کر لیا, امر بدلو من ماء فاحرق علیہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی کو حکم دیا کہ یہ جو نجاست ہے اس کو صاف کر دو. اس سے بھی میں استدلال کرتا ہوں, بندے نے چلو پیشاب کر دیا, نبی پاک کا خلق عظیم تھا کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کے ساتھ پیش نہیں آئے, بعد میں نصیحت کی. تو یار اینا تے حق بنتا سی نا بھی انہیں گندگی انہیں پھیلائی ہے تو صاف بھی وہ کول کرائی جاندی, یہ کوئی بد اخلاقی ہے سی نہیں سی نا. لیکن میں قربان جاواں, وہ مدینے والی سرکار ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلطی کو فآمر بدلو, یہ نہیں اس حدیث میں فآمرہ, اس بندے کو حکم دیا پیشاب کرنے والے کو. صحابہ میں سے کسی کو کہا جاؤ جا کے صاف کر دو. بندہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا یا مسلمان ہی نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مسجد ہوتی ہے نا, یہ نماز کے لیے ہوتی ہے, تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہے, ذکر اللہ کے لیے ہوتی ہے, یہ لوگوں کے بولو براز کے لیے نہیں ہوتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بندے کے دل کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق والے. سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا, عطا بن یسار تابعی نے, اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات, صحیح بخاری میں حدیث ہے, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات کے اندر جو صفات بیان ہوئی نا اس کے بارے میں بتاؤ. تو نے کہا اجل انہ لموصوف فی التورات ببعض صفاتہ فی القرآن, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وحرزا للأمیین. عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں, اور ایک روایت میں عبداللہ بن سلام اس کو بیان کرتے ہیں, توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو صفات قرآن مجید کے اندر نبی پاک کی بیان ہوئی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے, شاہد بنا کے بھیجا ہے, ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے, اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے اور داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے. وحرزا للأمیین, اور ہم نے آپ کو امیوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنا کے بھیجا ہے. انت عبدی ورسولی وسمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویغفر
وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بِأَن يَفْتَحَ بِهَا آذَانًا عُمْيًا وَأَبْصَارًا آذَانًا صُمًّا وَأَبْصَارًا عُمْيًا وَقُلُوبًا غُلْفًا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترایت کے اندر وہ صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بشیر مبشر بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پناہ گاہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا انت عبدی و رسولی، اے میرے پیارے حبیب تو میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے، میرا ایلچی ہے لوگوں کی طرف۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، جو صرف رب پہ بھروسہ کرتا ہے، دنیا پہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ نہ بد اخلاق ہیں، نہ بد روح ہیں، نہ بد کلامی کرنے والے ہیں۔ ولا سخاب فی الاسواق، نہ ہی بازاروں کے اندر آپ شور کرنے والے ہیں۔ ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ساری زندگی نہیں دیا کبھی۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے ان کے لیے دعا کریں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تیار کرتے، گھر والے عقبہ بن نبی معیط جیسے ظالم ابو جہل جیسے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے مبارک کے اندر غلاظت ڈال کے چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا لا کے باہر پھینکتے روڑی وغیرہ پہ، اور صرف اتنا کہتے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایسے تو نہیں کیا جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کیا جاتا۔ پڑوسی ہوں اگر میری نبوت کا، میری رسالت کا، میرے ایمان کا، میرے دین کا تمہیں تو کم از کم شرف انسانیت اور شرف پڑوس کا تو لحاظ رکھو۔ ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ ایک شخص آیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے تھر کے اندر چادر تھی، اس کو بٹ دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو اوپر آئیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، اور بڑے ہی درست کے لہجے کے ساتھ کہتا ہے وہ اللہ کا جو مال ہے وہ دیں ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مسکرا رہا ہے، اس نے چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ، یہ جتنے اونٹ ایک مانگتا ہے اس کو دو دے دو، جتنا اس نے قرض دینا ہے نا، نبی پاک نے فرمایا وہ بھی دو اور اس کے مثل اس کو مزید دو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پالا پڑا ہے۔ ایک شخص نیا نیا مسلمان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی پاک مسلمان ہوا، آپ نے فرمایا یہ مال ہے اتنا بکریوں کا لے جا سارا۔ وہ اپنے قبیلے کے پاس گیا، اس نے کہا وہ سارے کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جو، میں ایسی شخصیت سے مل کے آ گیا ہوں، میں ایسی شخصیت سے مل کے آیا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں کہ فقر و فاقہ کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، بلکہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینا۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس وقت تک اس دنیا سے اٹھائیں گے نہیں جب تک اللہ ان کے ذریعے اس ٹیڑھی ملت کو، عرب کے لوگوں کو، عجم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا نہیں کر دیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ بند آنکھیں کھول دی جائیں، بند کان کھول دیے جائیں، اور جو دلوں پہ مقفل دل ہو چکے تھے، ان پہ قفل پڑ چکے تھے، ان دلوں کو کھول کے توحید کے لیے، سنت کے لیے، جنت کی راہ کے لیے کھول دیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط الا تبسم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کو دیکھ کر اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ صدقہ ہے۔ ایک صحابی تھے، صحیح بخاری کے اندر ذکر آتا ہے، ان کا نام تھا حزن، مسلمان ہوئے تو ان کا نام تھا حزن۔ سعید بن المسیب رضی اللہ رحمہ اللہ ان کے پوتے تھے۔
تو مسلمان ہوئے حزن، ایک ہوتا ہے حزن، حزن زا کے فتح کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے غم ہونا، زا کے سکون کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے سختی ہونا، درشتی۔ حزن کے مقابلے میں بولا جاتا ہے سہل، آسانی۔ تو وہ شخص مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے بندے؟ اس نے کہا میرا نام حزن ہے۔ حزن کا معنی سختی ہوتا ہے، شدت ہوتا ہے۔ نبی پاک کو شدت پسند نہیں تھی، کسی کام میں سختی پسند نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت سہل، تو تو آسان بندہ ہے، تو سخت نہیں ہے، تو نرم بندہ ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے، یہ حکم ہے؟ انہوں نے کہا آپ میرا مشورہ ہے۔ تو اس نے کہا میرے والدین نے، با اجداد نے نام رکھا ہے تو میں اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کاش میرے دادے نے نبی پاک کی بات مان لی ہوتی اور اپنا نام حزن سے سہل رکھ لیا ہوتا۔ کہتے ہیں ہمارے قبیلے کا کوئی بندہ بھی دور سے نظر آتا ہے نا، میرے اس دادے کی نسل سے، اس صحابی رسول کی نسل سے، اس کے چہرے پر سختی پہچان لی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام کے اندر بھی، جس کا نام کے معنی کے اندر بھی سختی آتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حرب رکھا تھا۔ سیدنا حسن ابن علی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا نام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس کا نام حرب کا مطلب ہے جنگ۔ اب حرب جنگ ہے، اور سیدنا علی نے تو جہاد کے معنی میں رکھا۔ نبی پاک نے فرمایا بل ہوا حسن، نام اچھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی نام ایسا ہے جس نام کے اندر سختی کا معنی پایا جاتا ہو۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اور یہ طویل واقعہ ہے، اس میں رونے کی بات بھی ہے، اس میں مسکرانے کی بات بھی موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، ایلا کر لیا اپنی ازواج سے 1 مہینے کا، اور اپنے اوپر کے بالا خانے میں تشریف لے گئے، نماز کے لیے تشریف لاتے، پھر واپس چلے جاتے، اپنی ازواج سے کلام نہیں کرتے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں میرا ایک انصاری دوست تھا، صحیح بخاری کتاب العلم میں بھی امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، اس میں علم سیکھنے کا بھی شوق بھی نکلتا ہے۔ ایک حدیث سے ایک رنگ کا مضمون ہو تو کئی رنگ سے باندھوں، اس پر امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب التناوب فی العلم، علم میں باری مقرر کرنے کا واقعہ۔ کہ آپ کہتے ہیں میرا وہ انصاری پڑوسی تھا، سیدنا عمر کہتے ہیں ایک دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیتا، حدیث سنتا، اور قرآن کی کوئی آیات نازل ہوتی تو وہ سنتا، یاد کرتا، اور میں جا کے مزدوری کرتا تھا اور کمائی کرتا تھا۔ اور ایک دن وہ جاتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں تشریف میں چلا جاتا، حاضر ہوتا۔ کہتے ہیں ایک دن انصاری کی باری تھی، میں کام پہ گیا ہوا تھا، اس کا دن تھا علم سیکھنے کا۔ وہ آیا، اس نے میرے دروازے کو ایسے مارا جیسے دروازہ توڑ ہی دے گا۔ کہتے ہیں اس وقت نا روم کے طرف سے غطفانی، عراق کی طرف سے بادشاہ کے نا مدینہ پر حملہ کرنے کے خطرات منڈلا رہے تھے، تو ہر ایک کو خطرہ ہوتا تھا کہ غطفان کا وہ بادشاہ حملہ نہ کر دے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا دروازہ توڑنے کا؟ جال غطفانی، کیا مدینے پہ غطفان کے وہ بادشاہ نے، غطفانی نے حملہ کر دیا ہے؟ اور میرے انصاری بھائی نے کہا نہیں، الامر اعظم من ذالک، معاملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا طلّع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، نبی پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ان میں تھی، اور ویسے بھی نبی پاک نے کہ گھر کا معاملہ تھا، بیٹی نہ بھی ہوتی تو سیدنا عمر رضی اللہ غمگین ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں جلدی نکلا، جوتا پاؤں میں ہے نہیں ہے، دوڑ کے گیا تو مسجد میں گیا تو سارے صحابہ کوئی رو رہا ہے، کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان ہے، معاملے کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں کسی سے پوچھتا ہوں کیا معاملہ ہے، کسی کو بھی صحیح پتہ نہیں ہے، اور اس انصاری صحابی کو بھی بات کی پوری خبر نہیں تھی، وہ ایلا کو ہی اس نے طلاق سمجھ لیا۔ تو کہتا ہے میں نے پوچھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، فاستاذنت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جا کے اجازت طلب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کی خدمت سر انجام دے رہے تھے، تو انہوں نے جا کے کہا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ پھر کہتے ہیں مجھ سے جتنا صبر ہو سکا میں نے کیا، تھوڑا وقت گزرا میں نے پھر جا کے اجازت طلب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت نہیں دی۔
تیسری دفعہ میں نے جتنا صبر کر سکتا تھا برداشت کیا، پھر نہیں برداشت ہوا، پھر چلا گیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو جا کے کہ عمر اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اجازت مرحمت فرمائیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ اجازت طلب کی، اجازت دی. سیدنا عمر گئے تو کہتے ہوئے گئے واللہ لا اقول قولا اضحک بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم عمر آج ایسی بات نبی پاک کو سنائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غم دور ہو جائیں گے. میں نبی پاک کو ہنسا دوں گا، مسکرا دوں گا. جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جب مدینہ میں آئے تھے نا، مدینہ آئے تھے مکہ سے، کہتے ہیں ہم مکہ کے جو لوگ تھے نا قریش والے، ہماری بیویاں ہمارے ماتحت ہوتی تھیں اور ہم ان کے اوپر غالب رہتے تھے، وہ ہم سے ڈرتی تھیں. کہتے ہیں جب ہم مدینہ آئے تو ہمارے انصار بھائی ہیں نا، ان کی بیویاں ان کے اوپر سوار ہیں اور یہ جو اپنی بیویاں ان کے اوپر غالب ہیں اور یہ مغلوب ہیں. کہتے ہیں ہماری بیویاں نے بھی ادھر آ کے نا انصار کی عورتوں سے نا ان کے اندر بھی جرت آ گئی ہے. تو کہتے ہیں آج نا نام لے کے نا اپنی بیوی کا بنت فلان، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی بیٹی جو ہے نا یعنی میری بیوی آج آ کر میرے پر نان نفقے کے اوپر نا عمر کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گئی. اس نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، جس انداز سے سیدنا عمر نے سنائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. ایسے مسکرائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اور بات کرتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں. پھر اس میں وہ ایک ایموشنل ٹچ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. تو کہتے ہیں میری اچانک نظر پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر لیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پہ قمیص نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر لیٹے تھے ایک چٹائی تھی کھجور کی بنی ہوئی، اور اثر فی جسدہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اندر نا نشان ڈال دی، جس کو پنجابی نے کہا لاساں پہ جانیاں، نشان ڈال دیے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ تھا نا، اس کا برونا کے اندر روئی نہیں بھری ہوئی تھی، کپڑے نہیں بھرے ہوئے تھے، بلکہ وہ ایسا تھا کہ اس کے اندر کھجور کی چھال، کھجور کے پتے بطور برونے کے بھرے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا نا، عمر جیسا جری آدمی نا، کہتے ہیں میں بہت زیادہ میرا دل پسیج گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کر دے. اب یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، یہ نعمتیں ہمارے لیے آخرت کے اندر رکھی ہیں. کافروں کے لیے دنیا کے اندر ہیں اور ہمارے لیے آخرت کے لیے ہیں، ہم کوئی دنیا کے لیے تھوڑے ہی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بیٹی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ پھوپھی لگتی تھی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی تو یہ ہوگا تو میرا کیسا حال ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. وہ پریشان ہو گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا میں جنت میں نہیں جاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا اور بڑھیا تو نے بوڑھے ہو کے جنت میں تو نہیں جانا، تو نے جوان ہو کے جنت میں جانا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان رجلا استحمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ صدقے کے اونٹ آئیں گے تو میں تجھے ایک سواری دوں گا، یا رسول اللہ مجھے سواری دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احملک علی ولد الناقہ، آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با فالو بولد الناقہ، اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا، مجھے تو جوان سواری چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوش طبی ہے، یہ مزاح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تبسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خوش طبعی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو جوان اونٹ ہوتے ہیں ان کو بھی تو اونٹنی جنم دیتی ہے نا، تو وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو میں نے تجھے کہا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب یہ مزاح کا، خوش طبی کا قانون آ جائے گا کہ ضابطہ کیا ہے.
سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا تداعبنا، یا رسول اللہ آپ ہم سے خوش طبی کرتے ہیں، مداعبت کرتے ہیں، مزاح کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح۔ مزاح کا مطلب ہوتا ہے خوش طبی کرنا، ایسی بات کرنا کہ جس سے اگلے کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے۔ تو یا رسول اللہ آپ ہم سے مداعبت کرتے ہیں، آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں، خوش طبی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اقول الا حقا، آپ نے فرمایا میں جب مزاح بھی کرتا ہوں، خوش طبی بھی کرتا ہوں، مداعبت بھی کرتا ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مزاح کے اندر بھی، مداعبت کے اندر بھی، خوش طبی کے اندر بھی صرف حق بات نکلتی ہے، کبھی باطل بات کے ساتھ میں مزاح نہیں کرتا ہوں۔ اور اس پر وعید ہے، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، ویل اللہ ویل اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہو، اس بندے کے لیے جہنم کی وعید ہو جو بندہ بات کرے اور جھوٹ بولے اور جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے، لیضحک بہ القوم، بات کرے جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل اللہ ویل اللہ، اس بندے کے لیے ہلاکت ہو، جہنم کی وادی ویل ہو اس بندے کے لیے جو بات کرتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے اور جھوٹی بات سنا کے لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ ضابطہ ہے مزاح کرنے کا۔ مزاح کرنے کا پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اس میں جھوٹی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مزاح کرنے کا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اس سے کسی کا استہزاء مقصود نہیں ہونا چاہیے، اس سے کسی کو نیچا دکھلانا، تحقیر کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ مزاح کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فحش گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ابتداءً بد اخلاقی کرتے تھے اور نہ کسی بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زبان استعمال نہیں کرتے تھے جس کے اندر فحش گوئی ہو۔ مزاح بھی کرنا ہے، خوش طبی بھی کرنی ہے، کسی کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی خوش طبی جس میں کسی کی ذات برادری کو اٹیک کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں میری امت کے اندر موجود ہیں، وَهُمَا بِهِمْ الْكُفْرِ، دو چیزیں میری امت کے اندر جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں اور دونوں باتیں کفریہ کاموں میں سے ہیں، کفر کے کاموں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو میت کے اوپر نوحہ کرنا، بین کرنا، ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، اپنے گال پیٹنا، اپنے بال کھولنا، بالوں کے اندر خاک ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماتم، نوحہ، بین کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر جاہلیت کا کام ہے اگر کوئی کرے اور کفر کا کام ہے اگر کوئی کرے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطعن فی النسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے نسب کے اندر طعن کرنا، لوگوں کے خاندانوں کے اوپر جانا، اس کے باپ دادا پر، ان کی ماؤں کے اوپر پہنچ جانا کہ فلاں برادری کو فلاں برادری کو۔ تو مذاق کرنے کا، مزاح کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی برادری پہ اٹیک کرو، اس کے نسب پہ اٹیک کرو، اس کے باپ دادا کے اوپر اٹیک کرو۔ یہ جاہلیت کا کام ہے، یہ کفر کا کام ہے، یہ مزاح کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں میں دنیا جو دو ہی قوماں مننا، صرف ایک پٹھان قوم ہے تو دوجی عرب قوم ہے۔ یہ میرا ایک ذوق ہے جی، یہ کوئی کلیہ قاعدہ شرعی قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے قوم ہے یار، سبحان اللہ، شرف والی قومیں ہیں دونوں۔ واحترمہم کثیرا، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ انگریز نے اگر کسی اگے لایا نا ایک قوم ہے تو انگریز نے پھر ان کے ساتھ پتہ کیا سلوک کیا ہے؟ جھوٹی کہانیاں گڑھی ہیں۔ جس طرح سرداروں کے لطیفے ہیں نا، ہمارے یہاں سب سے زیادہ لطیفے پٹھانوں کے اوپر بنے ہوئے، ایسی بات ہے نا، پٹھانا پٹھان ہے تو اتنے گیا تو یہ کیوں کیا؟ ملا نصر الدین ایک کریکٹر ہے، کسی نے آپ میں سے سنا ہوگا ملا نصر الدین، گوگل پہ سرچ کر لینا، ملا نصر الدین نام کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ جب انگریز سرحد سے آگے نہیں بڑھ سکا، ہر جگہ پہ اس نے فتح کر لیا، سارے لم یلیٹ ہو گئے اس کے سامنے، صرف پٹھان تھے جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ تو پھر جب قوم کے سامنے انگریز ٹھہر نہ سکا، جن کو شکست نہ دے سکا، ان کے لیے پھر ملا نصر الدین جیسے کریکٹر ایجاد کر کے اس نے کہانیاں لکھی اور وہ پٹھانوں کے لطیفے اس نے پھر مشہور کیے۔ تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ تو میں نے پٹھانوں کی چلو مثال دی، کوئی پنجابی کی، کوئی سرائکی کی، کوئی ہندکو کی، کوئی بھی بندہ ہو، جو بندہ سب سے پہلے انسان ہے،
اور اس سے بڑا اس کا احترام کیا ہے کہ وہ مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. اخوت اسلامی ہے یار. کوئی عرب ہو، عجم ہو، کوئی بھی ہو، اس کا استہزاء کرنا قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے. آپ ایک واقعہ بتا دیں، ایک واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کسی بھی قوم اور برادری کی بنیاد پر کسی کو تان کیا گیا ہو. یہ جاہلیت کا کام ہے، یہ کفر کا کام ہے. مزاح کے اندر یہ نہیں کر سکتے. مزاح کے اندر بے حیائی کی گفتگو کرنا آج کل جو چل رہا ہے، جس کی طرف قاری صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. مزاح کیسے کیا جاتا ہے؟ عورتوں کو بیچ میں لاتے ہیں، بیویوں کو بیچ کے اندر لاتے ہیں. کل میں نے جمعے کے اندر ایک حدیث پیش کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل جمعے پہ مضمون تھا کہ وہ لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے. ان میں سے ایک بندہ سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے، دیوس آدمی. ہمارے معاشرے کے اندر دیوسیت پھیل رہی ہے. دیوسیت کس کو کہتے ہیں؟ میں کل جمعے بھی کہا بھائی میں بڑا اردو نو تلاش کیتا بھی ادا کوئی نہ آسان جہا ترجمہ لبے. ادا نہیں ترجمہ لبدا، ادا ترجمہ صرف بے غیرت ہے. یہ منو میرا اردو دا تھوڑا بہت ذوق بھی ہے. غالب میر تقی میر، مولانا ابوالکلام آزاد، مڑا چنگا انہوں نے پڑھیا شورش کشمیری نو، لیکن اردو دی لغت تنگ پی گئی ہے. منو نہیں ملیا فروز اللغات وچ بھی لفظ کہ دیوس دا صحیح ترجمہ لب سکے جہاں سنن والے نو نا ذرا ہلکا لگے. بغیرت کے علاوہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. عربی میں کہتے ہیں الذی یقر الفجور والفسوق فی اہلہ ولا یغار علیہ. وہ بندہ جو اپنے گھر کے اندر فسق و فجور اور بے حیائی کو برداشت کرتا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی، اس کو دیوس کہتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. آج کل آپ دیکھ لیں جو فیس بک پہ ریلز چل رہی ہیں، جو ٹک ٹاک کے اوپر چل رہا ہے، پیسے کمانے اور ڈالرز لینے کے لیے، شہرت لینے کے لیے خاوند اپنی بیوی کے ساتھ مل کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. بے غیرتی ہو رہی ہے. کیوں؟ پیسے کمانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ انسان کا سب کچھ اس کا پیٹ اور پیسہ بن جائے گا. انسان اپنی غیرت کو، حمیت کو، اور میں کبھی کبھی یہ مثال دیا کرتا ہوں، اتنا پرفتن دور ہے، دورے پر آشوب ہے. ایک وقت تھا کہ صرف جو طوائفیں ہوتی تھی نا، جو پروفیشنل ہیں اس کام کے اندر کہ انہوں نے بے حیائی کرنی ہے، وہ ہی صرف بے حیائی کرتی تھیں. لیکن سوشل میڈیا نے آ کے، ٹک ٹاک نے آ کے، ریلز نے آ کے یہ کر دیا ہے کہ گھریلو عورتیں بھی، جن کے بھائی، جن کے خامد، جن کے باپ، جن کے چچا، جن کے ماموں، یا جو بھی ان کے مسئولین ہیں، اگر ان کے اندر حمیت و غیرت اور تربیت موجود نہیں ہے تو پہلے صرف بازار گناہ کی عورتیں صرف اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں. آج کل عام گھروں کی عورتیں بھی جن کی تربیت اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہوؤں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی بہنوں کی تربیت نہیں رہ گئی، آج ایک عام گھر کی عورت بھی بازار کے اندر اپنے آپ کو لا کے پیش کر چکی ہے اور اپنا سب کچھ دکھا چکی. کالجز کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ پنجاب کیا انہوں کہتے ہیں کار صاحب، وہ جڑا اور کلچرل پنجاب کلچر ڈے جو ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، تو مزاح سے، خوش طبعی سے، مسکراہٹ سے بات دوسری طرف چلی گئی. بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنی بیٹیوں کو اگر عائشہ کی، حفصہ کی، سیدہ فاطمہ کی، سیدہ زینب کی، سیدہ خدیجہ کی اگر ہم نے سیرت نہ پڑھائی نا تو واللہ ہم داڑیاں رکھے ہوئے، سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے، رفع الینین کرتے، نمازیں پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے، لیکن ہمارے گھروں سے غیرت نکل جائے گی. تو کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے اپنی رعیت کے بارے میں. اور ہماری رعیت کیا ہے؟ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں جو ہمارے ماتحت ہیں، وہ ہماری رعیت ہے. کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چند باتیں اور کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتی بدت نواجذہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ہنستے ہوئے دیکھا، مسکرانے سے اوپر ہنستے ہوئے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صرف تبسم فرماتے تھے، جو صرف لبوں کا تبسم ہوتا تھا، آنکھوں کا تبسم ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے کہ جس سے آپ کے دانت نظر آئیں
یا جس کو کہا لگا کے ہنسنا. کہا تو آپ نے ساری زندگی میں نہیں لگایا, ساری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں لگایا. ہاں اکثر مسکراتے تھے اور ہمیشہ ہی مسکراتے رہتے تھے, لیکن کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے بھی ہیں, جس سے آپ کی جاڑیں مبارک, داڑیں مبارک, داند مبارک. تو یہ ان میں سے ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر. سیدنا ابو ذر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتی بدت نواجذہ, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ کی دانت مبارک, داڑیں مبارک ظاہر ہو گئیں. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک مجھ سے کبھی کبھی اس طرح خوش طبی کرتے تھے, یا ذل اذنین, یا ذل اذنین دا کی ترجمہ بنتا ہے پنجابی او کنالیا. اب یہ کسی کی اس میں کوئی حد تک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کن تے ہے نا, منو کوئی آ کے کنا والا تے ٹھیک ہے, یا میں کنا والا تے ہاں, بندہ آ کے اکھاں والیا ٹھیک ہے, بندہ آ کے ہتھاں والیا. آپ کو پتہ ہے وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظہر کی یا عصر کی نماز 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر کے اپنے گھر چلے گئے, تو صحابہ جو جلدی جانے والے تھے کام کاج پہ وہ چلے گئے, باقی صحابہ وہ چیم گوئیاں شروع ہو گئیں. صحابہ میں کہتا ہوں یار کیسے لوگ تھے یار, نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننا ہے جی. میں اس واقعے سے بھی کر سب یہ سوچتا ہوں, انہیں روز 4 پڑھ دے تھے, آج 2 پڑھیاں, انہوں نے اتنی جرت نہیں سی ہو رہی کہ نبی پاک کو یہ پوچھئے وہ آج 2 کیوں پڑھائی ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتباع کا, یعنی روز 4 پڑھتے ہیں اور ہیں 4 ہیں بھی مقیم, آج نبی پاک نے 2 پڑھائی ہیں, تو صحابہ کو یہ جرت نہیں ہو رہی پوچھنے کی کہ نبی پاک نے 2 کیوں پڑھائی ہیں. کیونکہ جدوں نبی مان لیے نا وہ کیوں کری دی نہیں, کیوں نہیں ہوتے ہوتی پھر سمینا واتانا. اور اسی وجہ سے, اور اس حدیث میں لفظ ہے قاری صاحب سبحان اللہ, فَقَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرْ فِي الْقَوْمِ فَحَابَا أَن يَتَكَلَّمَاهُ. لوگوں کے اندر جنہوں نے وہ 2 رکعتیں پڑھی جو آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے, آج 4 کی بجائے نبی پاک نے 2 پڑھائی ہیں. اس حدیث صحیح بخاری مسلم کی کہ لفظ ہیں, ابو بکر و عمر بھی ان میں موجود تھے, فَحَابَاهُ, وہ دونوں اس بات سے ڈرے کہ نبی پاک سے جا کے بات کریں. فَحَابَا, نبی پاک کا روب جلال کہ ہم نبی پاک سے کیسے بات کریں. پھر ایک صحابی تھا, یہ بتانا مقصد تھا, یقال لہ ذو الیدین, اس کو ذو الیدین کہتے تھے. اس کے ہاتھ بڑے تھے نا, تو ہاتھ تو ہر بندے کے ہوتے ہیں, تو پنجابی کہتے ہیں ہتھاں والا, یعنی لمبے بڑے ہاتھوں والا. اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سے, محبت سے, شفقت سے اور جا کے بڑے ادب و احترام سے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں. تو آپ نے فرمایا دونوں کام ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ایک تو ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ابو بکر عمر سے پوچھا ہاں بھائی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 رکعت پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت اور پڑھائیں. اس سے یہ مسئلہ بھی فقہی نکلتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, تو میں تو اپنا مسئلہ یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کے لیے نہیں بتا, آپ کو انشاءاللہ پتہ ہی ہوگا کہ اگر آپ نماز بھول کر کم پڑھ دیں, 1 رکعت پڑھ دیں یا 2 رکعت کم پڑھ دیں, اس کے بعد آپ گھر بھی چلے جائیں, بات چیت بھی کر لیں, آپ کو جب یاد آئے تو آپ نے 1 یا اور 2 رکعت پڑھنی ہے, شروع سے پوری نماز نہیں پڑھنی. اس واقعے میں دلیل ہے, نبی پاک اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے کے گھر والوں سے بھی جا کے بات کی ہوگی, ذو الیدین سے بھی بات کی, پھر آ کے تصدیق بھی ابو بکر عمر سے کی. کتنی باتیں ہوگی, کتنا وقت گزر گیا, نبی پاک نے پوری 4 رکعت نہیں پڑھائی, صرف 2 رکعت پڑھائی. تو ذو الیدین کہنا یہ کسی کی تان نہیں ہے, اس چیز کے اندر اس میں کوئی تان نہیں ہے. ہاں اگر کوئی تان کے لیے بولے تو پھر اس کی نیت کا ہے, اگر پیار سے محبت سے. تو کہتے ہیں سیدنا انس کہتے ہیں, طبرانی کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے تھے یا ذل اذنین, اے کانوں والے. نبی پاک نے اس طرح کا خوش طبی فرما لیا کرتے تھے. ہاں ایک روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحیح مسلم کے اندر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الصبح, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا, کاش ہم بھی یہ معمول بنا لیں. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھے نا سننی نا, ان مسکراہٹوں کے واقعات کے اندر نبی پاک کی سیرت کا بہت سارا مضمون چھپا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے, یہ آپ کا ساری زندگی کا معمول تھا, لم یقم من مصلاہ حتی تطلع الشمس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز مدینہ طیبہ میں صحابہ کو پڑھا کے اپنے نماز کی مصلی کی جگہ پہ بیٹھے رہتے. کب تک بیٹھے رہتے؟ سورج جب تک طلوع نہیں ہو جاتا تھا. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ, جب سورج طلوع ہو جاتا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی سے اٹھتے. کاش ہم بھی یہ عادت بنا لیں
اور اتنا وقت دیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے سورج نکلنے کا، اس میں بندہ ذکر اذکار کرے، اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس میں اگر امام صاحب ہے، قاری صاحب ہیں، وہ اگر بیٹھے رہیں تو کتنے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ویسے مصروفیت کی وجہ سے لوگوں سے ملن ملاقات نہیں ہوتی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ باقی تو آپ کے 9 یا 11 گھر تھے، تو ہر وقت صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میسر نہیں ہوتے تھے۔ تو فجر کا وقت مجھے لگتا ہے کہ عبادت ذکر اذکار کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے ایک فہم حاصل ہوتا ہے، نبی پاک اس لیے بھی بیٹھتے تھے، یار جس میرے غلام کو، میرے صحابی کو کوئی کام، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے نا، تو میں ان کو جو نماز پڑھنے کے لیے آیا اس وقت آ کے مجھ سے کلام کر لے، بات کر لے، مسئلہ پوچھ لے، کوئی چیز سیکھنی ہے سیکھ لے، کوئی کسی کی حاجت ہے میرے سامنے پیش کر۔ ہاں، خواب وغیرہ فجر کے بعد اکثر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ آپ کہتے آؤ بھائی کس کس کو خواب آئے ہیں بتاؤ، اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو برا خواب آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پھر تعبیر نہیں بتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اعراض کر دیتے تھے، اگنور کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور کوئی بندہ خواب پوچھے تاکہ اس بندے کو ناراضگی نہ ہو اس طرح کی۔ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ بھی آس پاس بیٹھ جاتے تھے۔ یتحدثون فیاخذون من امر الجاہلیہ، صحابہ باتیں کرتے تھے، نبی پاک نہیں۔ جیڑی گل کرنی وہ باریک بھی نہیں نہ دیکھنا ہے، یہو جی ایک گل نبی پاک نہیں کی۔ صحابہ بھی کر رہے ہیں، صحابہ بھی کوئی غیر شرعی بات نہیں کر رہے، لیکن ایک شرف نبوت اور رسالت ہے۔ صحابہ جیڑی گل کر سکتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ گل جچتی نہیں۔ اچھا ایک مسئلہ بڑا اہم آمد ہے، میں چونکہ قاری صاحب مولوی ہاں، کتاباں پڑھانا مدرسے وچ، ٹھیک ہے، میں اس طرح دا خطیب نہیں ہے، تو اسی پڑھا رہے ہیں نا بلوغ المرام دی حدیث، تے وہ ایک حدیث دے نال بڑے بڑے مسئلے بھی آمدے جاندے ہیں، وہ بھی اسی حل کرنے۔ ایک سوال کرتے ہیں لوگ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی، کرتے ہیں سوال؟ ہاں، نبی پاک امام نے، نبی پاک مؤذن نہیں ہے۔ یہ گل سمجھ، اینا جواب کافی ہے؟ نبی پاک نو اللہ نے امام بنایا ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی گل دی؟ یہ مؤذن جو ہوتا ہے نا، مؤذن وہ ماتحت ہوتا ہے، رتبہ بڑا کس کا ہوتا ہے؟ امام کا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک نو اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے، مؤذن بنا کے نہیں بھیجا۔ اینا جواب کافی ہے انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑے لوگ، نبی پاک نے کبھی اذان نہیں دی، بہت سارے ایسے کام ہیں جو دین ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن نبی پاک نے نہیں کیے۔ جب آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھے نا، آپ فوراً غور کرو، نبی پاک کے شرف، نبی پاک کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، اگرچہ وہ کام ثواب والا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت اوپر ہے۔ اللہ نے نبی پاک نو امام بنا کے بھیجا ہے ساری کائنات دا۔ مؤذن واسطے تو بلال ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم ہے، مؤذن تو وہ ہے، نبی پاک تو امام ہے، تو امامت کا رتبہ ہے نبی پاک کا۔ تو صحابہ کرام نا باتیں کرنے لگتے، تو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں نا جو واقعات پیش آتے نا، ہم اس کی باتیں کرتے، فیضحکون، صحابہ باتیں کر کے ہنستے۔ نبی پاک کیا کرتے؟ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم، صحابہ ہنس لیتے، ذرا کھل کھلا کے بھی ہنس لیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے مسکرائے جاتے مسکرائے جاتے۔ ایک اور واقعہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا، ویسے تو 40 واقعات ہیں، بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں نبی پاک کے مسکرانے کے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ آخری جنت جانا ہے نا، جڑے بندے نے آخری جنتی، یار میں آپ لوگوں کو کہوں گا، آپ میں سے جو نا نیٹ استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ، تو اسی نا گوگل تے جا کے سرچ کرنا ہے، میں سارا واقعہ تو سنا نہیں سکتا۔ آپ نے اردو میں جو زبان بھی ہے، رومن میں، آپ نے کہنا ہے آخری جنتی، کیا لینا ہے؟ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا۔ آپ نے یہ واقعہ ادھر کتابیں پڑھی ہوں گی، کسی کتاب سے آپ پڑھ لیں، یہ واقعہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے، یہ واقعہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے، واللہ آپ کو لطف آ جائے گا، آپ کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یاد آئیں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کتنا وسعتوں والا ہے، اس کے خزانے کیسے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک بندہ رہ جائے گا جو مقام عراف پہ کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا میرے مالک، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جہنم کی نہ تپش نے میرے چہرے کو جلا دیا ہے، یا اللہ اتنی اجازت دے کہ میں اپنا چہرہ نہ اس طرف پھیر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو دوبارہ سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا وعدہ کرتا ہوں یا اللہ میں دوبارہ سوال ہے، میرا چہرہ پرتاس ہٹ بس، وہ چہرہ پھیر لے گا۔ اچھا پھر نبی پاک نے فرمایا وہ کھڑا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کھڑا رہے گا، پھر کہے گا سوال کے لیے اپنے ہاتھ، اے میرے مالک، اے رب، اے غفور، اے رحمان، اے رحیم، اللہ کی صفتیں بیان کر کہی یا اللہ اب تو نے مجھے اتنا کر دیا ہے تو یہ جہنم کی نا تپش بڑی آ رہی ہے،
یا اللہ تھوڑا سا دور کر دے تپش سے تو بچ سکوں. اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے کہا تھا کہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا. یا اللہ کہا تھا لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا تھا. اللہ کہیں گے چلو تھوڑا آگے ہو جا, اب سوال نہیں کرنا. اچھا یہ 3-4 دفعہ کرتے 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 وہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت نظر آنے لگ گئی ہے, تھوڑا قریب کر دے, جنت کی خوشبوئیں تو سونگھ سکوں, جہنم کی بدبو آ رہی ہے جلنے کی, یا اللہ تھوڑا اور کر دے. اللہ نے کہا اون سوال نہیں کرنا. کرتے کرتے بندہ جنت دے کہہ لو کہ دروازے تے پہنچ جائے گا. ہوں آ گیا تے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر کہیں گے اب تو جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ کہیں گے سل ما شئت, اب میرے بندے تو سوال کر, جنت میں آ گیا, جو مانگتا ہے. وہ بندہ جنت دیکھے گا ہر طرف سے بھری ہوئی, جنت ہر طرف سے بھری ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا, یہ لفظ ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ تو رب ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, جنت بھری ہوئی ہے, ایتھے تو جگہ ہی کو نہیں ہے, یہ تو سب سیٹیں فل ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر مسکرائیں گے, اور یہ بات سناتے ہوئے پیغمبر کریم مسکرا پڑے. اس بندے کی بات سن کے نا نبی پاک نے جب سنائی تو نبی پاک بھی مسکرا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تجھے میرے خزانوں کا کیا علم ہے, مانگ جو مانگتا ہے. وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. اللہ کہیں گے اور مانگ. مانگ 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 کے جب وہ تھک جائے گا, اس کی ساری حاجتیں ختم ہو جائے گی, اس کے سوچنے کے تصور اور خیال بھی ختم ہو جائے گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میرے بندے تو جنت میں آ گیا, اب تو میرا مہمان ہے, جتنا تو نے مانگا ہے یہ بھی دیتا ہوں اور اس سے 10 گنا مزید دیتا ہوں. عادت تو لے عبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جو کسی کان نے سنی نہیں ہے, کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے, اور کسی کے دل پہ کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا کہ جنت کیسی ہوگی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں. ایک اور موقع ہے, یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, مشہور واقعہ ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط سالی کا عالم تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ممبر کے اوپر کوئی کہے تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں, یہ مسنون ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل. تو وہ بندہ آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ جانور مر گئے, انسان مر رہے ہیں پیاس سے, اور کھیتی باڑی کچھ نہیں بچا, یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے. تو میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبے پہ ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوئی. آپ نے فرمایا یا اللہ اللہم اغثنا, تو بارش کی دعا کی. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے نہیں اترے, یہاں تک کہ وہ صحابی کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آسمان بالکل صاف تھا اور دھوپ چمک رہی تھی اور ایک ٹکڑا بدلی کا موجود نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے ممبر سے نیچے نہیں اترے, موسلا دھار بارش برسنے لگی. اب دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, اب بارش تو برسے گی. بارش برسی, جمعہ, ہفتہ اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, اگلا جمعہ آ گیا, پانی بھر گیا ہر طرف. وہ بندہ پھر آ گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو ہر طرف پانی پانی ہو گیا ہے. یا رسول اللہ, وہی بندہ پھر جمعے میں اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اب بارش روک دے. اس کی یہ بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا یہی بندہ تھا جب کہہ رہا تھا مر گئے ہیں کچھ نہیں رہا, یا رسول اللہ دعا کرو. تو جدوں اللہ تعالیٰ نے رحمت دی جل تھل کیتی ہے تو پھر اللہ دی رحمت نو بھی بندہ سانب نہیں جے سکتا ہے. تو نبی پاک نے دعا کی, پھر آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا, یا اللہ اس کو سائڈ پہ کر دے. مطلب اسی وقت اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا, آپ ممبر سے نیچے نہیں اتر رہے, موسلا دھار بارش برس رہی تھی, مطلب بالکل صاف شفاف ہو گیا. ایک اور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نا نبی پاک سے کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں بارش نہیں ہو رہی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے دعا کی, بارش کی, بارش برسنے لگی. اب جب بارش برسنے لگی نا تو صحابہ کرام نا ایسے اوٹ کی طرف, مکانوں کی طرف اور چھتوں کی طرف اور سائے کی طرف دوڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ آ گئی, تبسم فرمانے لگے. اور نبی پاک کیا کہتے تھے, انج کرنا چاہیے سردیاں دی بارش تے ذرا مشکل ہے تو گرمیاں دی بارش ضرور کرنا چاہیے. صحیح بخاری دی حدیث ہے. جب بارش اترتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلقا ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو اپنے اوپر برساتے تھے. اور اس کو آپ ترجمہ آسان میں یہ بھی کہتے ہیں بارش میں نہانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ فرماتے تھے, اس سے اللہ تعالیٰ کا علو ثابت ہوتا ہے اور استواء علی العرش ہونا بھی محدثین نے ثابت کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ حدیث عہد بربہ, یہ بارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بارش کے قطرات کو لیتے اور بارش میں اپنے آپ کو گیلا کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ حدیث عہد بربہ, یہ
ابھی نئی نئی اپنے رب کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس کی برکت کو لینا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بول چال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، آپ کا ہنسنا، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے نمازیوں کے ساتھ، مقتدیوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، ماتحت لوگوں کے ساتھ ہر وقت چہرے کے اوپر 12 نہیں بجے ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بڑی قسمیں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ چیز بھی صدقہ ہے، 2 نفل پڑھ لو صدقہ ہے، چاشت کی نماز پڑھ لو صدقہ ہے، کرتے 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 ہن کسے بندے دے کولے دین جو ہے بھی کچھ نہیں تے نماز پڑھدا بھی نہیں، وہ نفلی فرض ہی پورے کردا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ مسکراتے ہوئے اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی صدقہ ہے۔ یار اینا کام تے اسی کر سکنے ہیں نا، جنہوں ملی ہے نا تو ساڈے چہرے تے مسکراہٹ آنی چاہیے، ہمارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی بندہ ملتا ہے نا آ کے، ٹھیک ہے پریشانیاں غم ہوتی ہیں، بندہ وہ ہوندا ہے مضبوط اعصاب کا آدمی، جتنے بھی غم اندر چھپائے ہوئے ہیں نا، کوئی آ کے ملے نا السلام علیکم، السلام علیکم حضرت صاحب، ہوں میں غمگین بیٹھے ہیں، منو پتہ نہیں گھر دی کی ٹینشن ہے، اگر میں نے نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا ہے نا، وہ سارے غم اندر لے کے نا اس بھائی کے سامنے السلام علیکم کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو، وہ چلا جائے، پھر میں اپنی سوچوں کے اندر غم کے اندر ڈوب جاؤں۔ لیکن لوگوں کے سامنے غم زدہ کرنا اپنے پیاروں کو بھی غم زدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کوئی غم ہے، تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کا، لیکن لوگوں کے سامنے غم زدہ ہو کے اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیویوں، اپنے بچوں کے سامنے بھی کئی لوگ غم زدہ رہتے ہیں، وہ تانوں نہیں پتا میں کنا ساری دیہڑی کھپنا وا تے ٹینشن منو ہوئی ہوندی ہے۔ یار جے تو کھپنا وے تے اودا تینوں ثواب بھی تے ملدا ہے نا، اے چھڑا نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں، بچیاں دی روزی کمانا بھی عبادت ہے نا، تے تو عبادت کرن گیا سیں تے ایدے وچ تینوں ٹینشن لین دی کی لوڑ ہے، تو عبادت کر کے آنے اللہ دے بندیا۔ وہ ساڈے تے نوٹ دے اوتے بھی لکھیا ہے، کی لکھیا ہے؟ رزق حلال ہے عبادت ہے، اور یہ حدیث کے مطابق ہے بالکل یہ بات، رزق حلال ہے عبادت ہے۔ تو آپ تو عبادت کر کے آ رہے ہیں، آپ نیکی کا کام کر کے آ رہے ہیں، آپ صدقہ کر رہے ہیں جو خرچ کر رہے ہیں، تو اس پہ اتنا ٹینشن لینے والی بات، غصہ کرنے والی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بھی خلاف ہے، اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اساتذہ کو خاص طور پہ یہ مار نہیں پیار، یہ جو جملہ ہے نا، یہ نبی پاک کی سیرت سے لیا گیا ہے۔ وہ لین والے نے پتہ نہیں سیرت تو لیا ہونا، انگلینڈ تو لیا ہونا ہے، لیکن اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سکھاتے ہوئے کسی کو مارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پتھر اور کسی جانور کو بھی کبھی گالی نہیں دی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے شاگرد ہیں، بچے ہیں، پوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں ان کے نواسے ہیں، بہنیں ہیں، سب کے ساتھ خوش رہیں، جتنا آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے خوش ہو کے رہیں گے، بلکہ وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی پر میں ختم کرتا ہوں، شاید یہی خلاصہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ مومن، غور سے سنیے یہ حدیث، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے نا اس پہ صبر کرتا ہے۔ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، ایسا مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، سوسائٹی کا بندہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے بھی، ہر بندہ ہمارے مزاج کے مطابق تو ہم سے سلوک نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا وہ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہتا، لوگ اس کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہی نہیں، وہ صبر بھی نہیں کرتا، اس کو ثواب بھی نہیں کرتا۔ تو نبی پاک نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو سیرت دی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنے میں ہے، تاکہ تکلیف بھی پہنچے تو پھر بھی اس پر صبر کرنا۔ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں ہی اس پر عمل کروں سب سے پہلے، اور اس کے بعد آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسنے میں بھی، مسکرانے میں بھی، خوش ہونے میں بھی، غم زدہ ہونے، ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا لیں۔ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔